السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شب بارات کی رات، عصمتوں والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، مغفرت کی رات، طلب والی رات، اللہ کو پانے والی رات، اللہ سے مانگنے والی رات، بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات جو اہل توحید ہوتے ہیں اور جو اللہ کے برگزیدہ بندہ ہوتے ہیں وہ اس مقدس رات میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ کوئی علم مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، اور اگر آپ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ مزار مبارک سرکار گوہر پاک پر کس قدر جم غفیر ہے، اور یہاں مسجد کا چندہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی مسجد میں پلستر کا کام ابھی باقی ہے، اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ سرکار گوہر پاک کے مزار پاک پر حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے بسترے پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع کی طرف چل پڑی۔ جنت البقیع پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ رب العزت نظر رحمت فرماتا ہے، اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس سے زیادہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنا برکت والی رات ہے، کتنا عظمت والی رات ہے۔ اس لیے اگر یہ رات آپ کو ملے تو آپ خوب عبادت کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس قدر لوگ سرکار گوہر پاک کے مزار پاک پر حاضر ہوئے ہیں، اور لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ادھر مسجد کا چندہ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی دور دور سے یہاں آتے ہیں سرکار گوہر پاک کے مزار پر اور حاضری دیتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ سرکار گوہر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا تھا، اور اللہ ہی کے لیے انہوں نے اپنے سلطنت، اپنے دارالامارت کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال تھی تبھی آپ نے اپنے سلطنت کو، اپنے دارالامارت کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ کو پانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ 12 سال مسلسل آپ نے جد و جہد کیا، کوشش کیا، پھر جا کر اللہ آپ سے راضی ہوا۔ 12 سال میں آپ کا امتحان مکمل ہوا، اور آپ کے پیر نے آپ کو خرقہ خلافت دے کر ہندوستان بھیجا۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی، حج کرنے کے لیے 5 مرتبہ آپ پیدل گئے، وہاں سے عراق کا بھی سفر کیا، فلسطین کا بھی سفر کیا، اور اندلس بھی آپ گئے۔ وہاں بہت سے بزرگان دین سے ملاقات ہوئی۔ واپسی پر آپ اجمیر شریف رکے اور وہاں چلہ کیا۔ پھر خواجہ غریب نواز کی طرف سے حکم ہوا کہ گوہر علی تم ٹانڈا جاؤ، تمہارا حصہ ٹانڈا میں ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے سرکار گوہر پاک ٹانڈا تشریف لائے، اور یہیں آپ کا مزار مبارک بنا ہوا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین اب بھی آ رہے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے لیکن ایک جم غفیر سرکار گوہر پاک کے مزار مبارک پر لگا ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے، اللہ ان کی